أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني من مننه وإحسانه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجاونسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب بذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات. جو مومنین باہر تشریف فرمائے کہ فرش خزہ پہ کافی جگہ خالی ہے. یہ مسجد بھی ہے، مسجد میں بیٹھنے کا بھی ثواب ہے اور عبادت ہو رہی ہے اس کا بھی ثواب ہے. تو کوشش کیجیے فرش خزہ پہ آ جائیے، آپ کے لیے بھی شرف کا باعث ہوگا اور مجلس کی بھی رونق میں اضافہ ہوگا. اور جو اسکرین باہر لگائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مومنین اندر نہیں بیٹھ سکے، جگہ نہ ہو سکے تو باہر بیٹھ جائیں. اور اسکرین لگانے کا الٹا نقصان ہوا کہ اندر بھی مومنین بھی باہر جا کے بیٹھے ہیں. تو ذرا تشریف لے آئیے. جناب زہرا آپ کو اس کا اجر دیں گی. فاطمہ تو زہرا آپ سے راضی ہوں گی انشاءاللہ. جناب زینب الکبریٰ آپ کو صلہ دیں گی انشاءاللہ. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد کی ذات پہ. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، مسلسل آپ کے سامنے عقیدہ امامت اور عقیدہ توحید پر گفتگو جاری ہے. اور گزشتہ تقاریر میں آپ کے سامنے اس مطلب کو پیش کیا کہ توحید کی اولین شرط امامت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں موحد اسے ہی کہا جاتا ہے جو علی کی ولایت رکھتا ہو. حقیقی معنوں میں توحید پرست موحد اسے ہی کہا جائے گا جس کے دل میں
امامت علی ابن ابی طالب پر یقین موجود ہے، یقین موجود ہے۔ یہ یقین انتہائی اہم ہے جو اس ولایت پر ہونا چاہیے۔ پھر اس امامت کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کی۔ پہلی خصوصیت جو ذکر کی وہ عصمت تھی۔ عصمت کون سی خصوصیت؟ عصمت، یعنی جو امام ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اسے معصوم بنا کے بھیجا۔ معصوم کا مطلب فقط گناہوں سے پاکیزگی نہیں ہے، ہر قسم کے رجس سے دوری ہے، ہر قسم کی نجاست سے دوری ہے۔ توجہ میرے سامنے رکھیے گا، ہر قسم کی نجاست سے دوری، چاہے وہ باطنی نجاست ہو یا ظاہری نجاست ہو، معصوم کی ترغیب نہیں ہوتی۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ روایت ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو ام الفضل کے ہاتھ میں بچہ آیا، کہا یا رسول اللہ اس بچے کو دیجیے۔ جب بچے کی ولادت ہوتی پاک کیا جاتا ہے، کہا بچے کو دیجیے، میں اس کو صاف ستھرا پاک کر کے لاتی ہوں۔ توجہ کیجیے گا، عصمت کو ذہن میں رکھیے گا۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ۔ اہل سنت نے بھی اس روایت کو نقل کیا، تشیع کی کتب میں بھی موجود ہے، جس کو حوالہ چاہیے میں حوالہ دے دوں گا۔ کہا یا رسول اللہ ذرا بچے کو دیجیے، ابھی ولادت ہوئی ہے امام حسین، ذرا بچے کو دیجیے، میں بچے کو کیا کر کے آتی ہوں؟ پاک کو صاف کر کے آتی ہوں۔ رسول اللہ نے کہا تم اسے صاف کرو گے، تم اسے پاک کرو گے، جسے خدا نے عرش سے پاک کر کے بھیجا ہے اسے تم کیا بات کرو گی؟ جسے خدا نے عرش سے پاک کر کے بھیجا ہے۔ تو معصوم کے لیے سب سے پہلی خصوصیت ہے عصمت۔ عصمت کے بعد دوسری خصوصیت کی علم۔ علم آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تیسری خصوصیت معصوم کے اندر، امام کے اندر کیا ہوتی ہے؟ افضلیت۔ کیا ہوتی ہے؟ افضلیت۔ امام روئے زمین پر اگر کائنات کے سارے افراد ہوں تو سب میں افضل امام کی ذات ہوگی۔ سب میں افضل کیا ہوگی؟ امام کی ذات ہوگی۔ اسی افضلیت کو رسول اللہ نے متعدد مقامات پر بیان کیا۔ کیسے بیان کیا؟ جنگ خیبر آپ کے ذہنوں میں ہے، کتنے دن تک رہی جنگ خیبر؟ 39 دن تک رہی۔ 40ویں دن علی کو عدم دیا۔ میں تو یا رسول اللہ یہ پہلے ہی دن دے دیتے، جلدی تمام ہو جاتی بات۔ بھائی جب ایک لشکر کسی جگہ پہ جاتا ہے، اس کے کھانے پینے کا خرچہ، اس کی رہائش کا خرچہ، سب چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ایک تو مالی لحاظ سے بھی خرچہ ہوتا ہے، پھر وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ تو میں کہوں یا رسول اللہ آپ 40 دن تک آپ نے علی کو علم نہیں دیا، سب کو علم دے کے جب سب سے کچھ نہ ہو سکا 39ویں دن علی کو علم دیا، اور یہ کہہ کر دیا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، میں کل علم اسے دوں گا جو کون ہوگا؟ رجلاً، مرد ہوگا، کرارن، پلٹ کی حملے کرے گا، غیر فردار، پشت دکھا کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ میں کہوں یا رسول اللہ 39 دن آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ توجہ کیجئے گا جملے کی طرف، جو باہر مومنین بیٹھے ہوئے ان سے بھی گزارش ہے کہ توجہ سے اس جملے کو سنیے گا۔ کہوں یا رسول اللہ 40 دن آپ نے انتظار کرایا، کیوں؟ عجب نہیں کہ جواب مسائل کہ میں انتظار اس لیے کر رہا تھا، میں نے ہر ایک کو علم دے دیا، توجہ، ہر ایک کو علم دے دیا، اور آخری دن علی کو علم دیا۔ میں زمانے کو، کائنات کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو میرے علم کا وارث نہیں ہو سکتا وہ میری خلافت کا وارث ہے۔
اسی کا وارث کیسے بنے؟ یوں رسول اللہ نے پوری زندگی افضلیت امیر المومنین کبھی بھی نہیں جانے دی. توجہ کیجیے گا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں روایت نہیں ملی، نہیں، رسول نے پوری زندگی اتنا نماز کا حکم نہیں دیا، اتنا روزے کی بات نہیں کی، اتنا دین کا کوئی حکم نہیں بیان کیا جتنا مسلمانوں کو علی کی تمام مسلمانوں پر افضلیت بیان کی. تمام مسلمانوں پر افضلیت بیان کی. رسول نے کہا کہ حضرت ابو ذر غفاری کون سے صحابی؟ وہ صحابی رسول جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی ایسے کا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی ایسے کا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. تو جو سچا ہوگا وہ سچی حدیث نقل کرے گا. ایسا ہی ہے، جو سچا ہوگا وہ کبھی جھوٹی بات نقل نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ سچی بات نقل کرے گا. تو ابو ذر کو مسجد میں لوگوں نے دیکھا، خانہ کعبہ میں لوگوں نے دیکھا. لوگ مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، ابو ذر علی کو دیکھ رہے تھے. یہ مسجد کا واقعہ. خانہ کعبہ میں لوگ طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے پیسے لے رہے تھے، خانہ کعبہ کو چوم رہے تھے، مقام ابراہیم کے پیسے لے رہے تھے. اتنے میں اصحاب نے دیکھا کہ ابو ذر ایک مقام پہ کھڑے ہو کے صرف علی کو دیکھ رہے ہیں. تو اصحاب نے پوچھا، ہے ابو ذر یہ خانہ خدا ہے، مسجد بھی خانہ خدا ہے، آپ عبادت چھوڑ کے، آپ خدا کے گھر کا طواف چھوڑ کے علی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. توجہ توجہ. تو ابو ذر کا جواب سنیے. ابو ذر نے کہا، اے لوگوں، تم بھی عبادت کر رہے ہو، میں بھی عبادت کر رہا ہوں. توجہ. تم بھی عبادت کر رہے ہو، میں بھی عبادت کر رہا ہوں، لیکن تمہاری عبادت وہ ہے اس وقت قبول ہوگی جب میری عبادت کی ولایت دل میں ہوگی. تم بھی عبادت کر رہے ہو، میں بھی عبادت کر رہا ہوں، لیکن تمہارے اعمال کی قبولیت کا دار مدار میری عبادت کی ولایت پر ہے. اگر علی کی ولایت ہے تو اعمال قبول، اگر نہیں ہے تو منہ پہ دے مارے جائیں گے. یہ رسول نے یہ فضیلت بیان کی نا، یا کسی اور نے بیان کی؟ اب یہ بھی حدیث نبوی پڑھ رہا ہوں. نبی نے فرمایا، لو ان الناس صاموا، لوگ اتنے روزے رکھیں کہ کیلوں کی طرح سوکھ جائیں. لو ان الناس صاموا حتى صادق الاوتاد، اوتاد وتد کہتے ہیں کیل کو، کیلوں کی طرح ہو جائیں. وصلوا حتى صاروا كالحنايا، اور اتنی نمازیں پڑھیں کہ نمازیں پڑھ پڑھ کے ان کی کمریں جھک جائیں. ایسی کمر کیا ہو جائے؟ توجہ نہیں کیا ہم نے. لوگ اتنے روزے رکھے کہ کیلوں کی طرح سوکھ جائیں، اتنی نمازیں پڑھیں کہ ان کی کمریں جھک جائیں. علی پھر تجھ سے بغض رکھتے ہو، لا تقبح اللہ علی من خلائه فی النار، خدا ان کا منہ لگا کے جہنم میں ڈال. کائنات کا سب سے افضل ہوگا. نبی نے سب سے زیادہ کس چیز کو بیان کیا؟ افضلیت امیر المومنین کو بیان کیا. کیسے بیان کیا؟ امام احمد بن حنبل اہل سنت کے امام، حنابلہ مذہب کے فرقے کے امام، اگر میں اپنی کتاب سے پیش کروں تو بات الگ ہوتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے شیعہ تھا، شیعہ کتاب سے پیش کر کے چلا گیا، لیکن میں کس کتاب سے پیش کر رہا ہوں؟ امام احمد بن حنبل کی کتاب سے پیش کر. روایت نقل کی، کہا کہ رسول نے فرمایا تھا
اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ علی کے بارے میں وہی بات کریں جو عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہی تھی، عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہی تھی، تو میں علی کے وہ فضائل کرتا کہ علی کسی بھی جگہ سے گزرتے تو میں علی کے خدمے کی خاک کو اٹھا کے آنکھوں کا سرما اور علی کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے تبرک حاصل کرتے۔ یہ روایت کون ذکر کر رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل ذکر کر رہا ہے، کوئی شیعہ راوی ذکر نہیں کر رہا۔ اچھا، پھر ایک اور اسی سے ملتی جلتی روایت نقل ہوتی ہے جو میں نے آج تک پڑھی نہیں ہے، پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھا۔ یہ بھی ہدیہ ہے میری طرف سے۔ مسجد میں رسول موجود ہے، ابن عباس روایت، کون روایت کر رہا ہے؟ ابن عباس کی روایت ہے۔ ابن عباس روایت کر رہا ہے کہ مسجد میں موجود تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، انصار بھی تھے، اصحاب بھی تھے۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہو کے کہا، یا رسول اللہ علی کو بلائیے۔ توجہ کیجیے گا، نبی نے علی کو طلب کیا، امیر المومنین آئے، جبرائیل نے کہا کہ خدا نے کہا ہے علی کو بالکل اپنے چہرے کے سامنے بٹھائیے۔ علی ابن ابی طالب بالکل نبی کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں جبرائیل آسمان سے ایک کھجوروں کا تش لے کر آیا اور نبی اور علی کے درمیان میں رکھ دیا اور کہا کہ خدا نے حکم دیا ہے تناول فرمائیے۔ اصحاب موجود تھے، کھجور تناول فرما رہے تھے، کون؟ علی اور نبی۔ ادھر نبی اور علی نے کھجوروں کو تناول فرما لیا، پھر جبرائیل آسمان سے آئے اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان میں اگر آپ جائیں کبھی تو آج بھی رواج ہے نوئیڈا کی طرف جب کوئی کھانا کھا لیتا ہے تو ہاتھ دھلانے کے لیے ایک برتن لایا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے اور اسی میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ مہمانوں کی خاطر نوازی اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ ابھی علی اور نبی نے کھجور کھا لیے، جبرائیل آسمان سے اسی طریقے کا ایک برتن لائے، ایک ہاتھ دھلانے کا برتن لائے۔ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، روایت ہے، کتاب سے پڑھ لو، انوار مواہب آغا محمد رانی کی کتاب، کوئی اعتراض نہ کرے بعد میں۔ اب جب جبرائیل یہ برتن لے آئے، ایک میں پانی تھا، ایک میں ہاتھ کو دھونا تھا، جبرائیل نے کہا، اے نبی، خدا نے حکم دیا ہے کہ علی کے ہاتھ دھلائیے۔ توجہ، خدا نے حکم دیا ہے کہ علی کے ہاتھ دھلائیے۔ تو فوراً علی ابن ابی طالب نے کہا، یا نبی اللہ، یہ ہاتھ دھلانے کے لیے میں زیادہ سزاوار ہوں، آپ نبی مرسل ہیں، آپ سراج منیر ہیں۔ تو نبی نے کہا، اے علی، لیکن ابھی خدا نے مجھے امر دیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جملے کی طرف توجہ کیجیے گا، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں۔ اب برتن نیچے رکھا گیا اور نبی علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں پانی ڈال رہے ہیں، علی ابن ابی طالب اپنے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، لیکن اتنے میں دیکھا وہ جو نیچے برتن تھا اس میں پانی کا ایک قطرہ نہیں گر رہا تھا۔ توجہ، نبی ہاتھ دھلاتے جا رہے ہیں، علی کے پانی کا قطرہ جس سے علی ہاتھ دھو رہے تھے وہ اس برتن میں نہیں گر رہا تھا۔ اصحاب دیکھ رہے ہیں، اتنے میں علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ پانی بچا ہوا پانی اس دشت میں کیوں نہیں گر رہا؟ نبی نے کہا، اے علی، آسمان کے ملائکہ تبرک حاصل کرنے کے لیے تیرا بچا ہوا پانی جمع کر رہے ہیں۔ علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا۔
سنتے ہیں پہلے تو شک میں پڑتے ہیں کہ شاید مولانا نے کوئی عجیب بات کر دی. پہلی چیز تو سب سے پہلی ذہن میں شک آتا ہے نا کہ مولانا نے شاید غلو کر دیا ہے, شاید علی کو بڑھا رہے ہیں. بھائی ہم کیا علی کو بڑھائیں گے جسے خدا نے بڑھایا ہو, کس کی مجال اسے اور بڑھائے. اور کیسا بڑھایا خدا نے, بڑھایا کیسا؟ روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ کون سی ہے؟ کعبہ. کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کعبہ ابھری ہوئی جگہ پر ہے, بلندی پر ہے. عربی زبان میں گھٹنوں کو کہتے ہیں کعبتین. گھٹنا اگر دیکھا جائے تو ابھرا ہوا ہوتا ہے, اسی وجہ سے کعبے کو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ کہتے ہیں, کیونکہ بلندی پر ہے. پیدا کیا بلندی پر. سبحان اللہ. نام کیا رکھا؟ نام رکھا علی. علی کا مطلب ہوتا ہے بلند. دفن کس مقام پر ہے؟ نجف پر. نجف کیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق وادی طور سینا نجف اشرف ہے. اور جو نجف جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہے نجف کو. نجف بھی ہے بلندی پر. توجہ نہیں کیا عزیزان محترم. علی اس آفتاب امامت کو کہتے ہیں جو بلندی سے طلوع ہوا, بلندی پر چمکا, بلندی پر غروب ہوا. یہاں پر کوئی علی کے ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ فکر کریں کہ وہ نقص ہے, کیونکہ معصوم ہے اور کائنات میں سب سے افضل ہے. اسی لیے بعض روایتیں مجھے میں احتیاط کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اور منع بھی ہوا ہے کہ ہر ایک سے ہمارے اسرار ذکر نہ کیا. کیوں؟ کیونکہ اس ولایت کو, اس امامت کو ہر کوئی تحمل نہیں کر سکتا. نبی تحمل کر سکتا ہے. کون سا نبی؟ ہر نبی بھی تحمل نہیں کر سکتا. صرف وہ نبی جسے خدا نے رسول بنایا ہو. ہر فرشتہ بھی تحمل نہیں کر سکتا. صرف وہ فرشتہ تحمل کر سکتا ہے جو خدا کا مقرب فرشتہ ہو. اور کون تحمل کر سکتا ہے اس ولایت کو؟ وہ مومن تحمل کر سکتا ہے جس کے دل کا خدا نے امتحان لیا. اور جو ہمارے ادارے محترم اے علی ابن ابی طالب کی افضلیت کی دلیل دو روایتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی. ایک نبی نے فرمایا جسے احمد بن حنبل نے ذکر کیا کہ اگر میں علی کی فضیلت ذکر کروں تو اے علی لوگ تمہارے قدموں سے مٹی اٹھا کے تبرک بنائیں اور تمہارے وضو کا بچا ہوا پانی تبرک کے طور پہ, شفا کے طور پہ استعمال کریں. یہ تو زمین کے لوگوں کی بات تھی. دوسری روایت میں نے پیش کی کہ علی وضو کر ہاتھ دھو رہے تھے, ملائکہ شفا کے لیے پانی لے جا رہے تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زمین والوں کو شاید ابھی سمجھ میں نہیں آیا, لیکن آسمان والے تو جانتے ہیں. توجہ, کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ علی آسمانوں میں زمینوں سے زیادہ بڑا ہے. نہیں غور نہیں کیا ہم نے. نبی معراج پر گئے, پہلے آسمان پر پہنچے, ملائکہ نے پوچھا یا رسول اللہ علی کہاں ہے. دوسرے آسمان پہ پہنچے, ملائکہ نے پوچھا یا رسول اللہ علی کہاں ہے. تیسرے آسمان پہ پہنچے, ملائکہ نے پوچھا یا رسول اللہ علی کہاں ہے. چوتھے آسمان پہ پہنچے تو دیکھا کہ علی کی چھبی بنائی ہوئی ہے, ملائکہ علی کی چھبی کی زیارت کر رہے ہیں. پانچویں آسمان پہ پہنچے, ملائکہ نے پوچھا یا رسول اللہ علی کہاں ہے. چھٹے آسمان پہ پہنچے, ملائکہ نے پوچھا یا رسول اللہ علی کہاں ہے. ساتویں آسمان پہ پہنچے, ملائکہ نے پوچھا یا رسول اللہ علی کہاں ہے. ہر آسمان پہ نبی سے ملائکہ نے علی کے بارے میں پوچھا, یہاں تک کہ نبی جب زمین پہ آئے تو اپنے اصحاب کو کہا مجھے گمان ہونے لگا تھا کہ علی شاید آسمانوں پہ مجھ محمد سے زیادہ مشہور ہے. نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی, آواز بلند صلوات.
اس کا عمل بھی صالح ہوتا ہے. توجہ کیجیے, اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ عمل بھی صالح ہوتا ہے. قرآن کی آیت ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو عمل صالح انجام دے, کس میں سے؟ ذکر میں سے اور انثیٰ میں سے, مردوں میں سے اور عورتوں میں سے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جبکہ وہ علی کی ولایت رکھتا ہو. توجہ, سورہ نحل کی آیت نمبر 97, جو عمل صالح انجام دے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور علی کی ولایت پر ایمان رکھتا ہو, فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تو ہم اسے پاک و پاکیزہ حیات عطا کرتے ہیں. تو علی کے شیعہ کو سوچنا چاہیے کہ جیسا علی کو شیعہ چاہیے ویسے اپنے آپ کو ہے. جیسا علی اپنے شیعہ کو چاہتا ہے ویسا شیعہ کو ہونا چاہیے. پھر یہ نہیں ہم لوگ بعض اعمال فقط محرم تک انجام دیتے ہیں, عزاداری ہو رہی ہے کافی ہے ختم. بعض اعمال رمضان میں, ماہ رمضان آیا, عبادتیں کی, روزہ کیے, بھائی رمضان ختم ہو چکا ہے, اب سارے گناہوں کی اجازت مل گئی, پھر دوبارہ ویسے. نماز پڑھنا کسی نے شروع کی, تھوڑے عرصے نماز پڑھی, نماز توجہ کیجیے گا, یہ درس منبر ہے, یہ درس حسین ابن علی ہے. عمل صالح عمل ہوتا کب ہے؟ توجہ سے میرے جوان, میرے بچے, بزرگوں سے دعا چاہوں گا اس جملے پر. عمل صالح ہوتا کب ہے؟ عمل صالح تب ہوتا ہے جب اس عمل کی حفاظت کی جائے. اس عمل کی کیا کی جائے؟ ان باتوں پہ مومنین خاموش ہو جاتے ہیں, یہ باتیں نہیں سنی جاتی. محمد آل محمد صلوات. یہ باتیں شروع کر دی جائے تو مطلب مانا عمل نہ چھوڑو, فضائل پڑھو. سلیمان علی حق نعرہ حیدری. عمل صالح, جو عمل صالح انجام دے. صالح عمل کب ہوگا؟ جب اس عمل کی حفاظت ہوگی. حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ کہ جو عمل انسان نے شروع کیا ہے مرتے دم تک اسی عمل پر باقی رہے. یہ ہے عمل کی حفاظت. اسی لیے میں نے آپ کو ایک دعا کا جملہ بتایا تھا کہ اپنی نمازوں میں اس دعا کے جملے کو پڑھیے کہ اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ. خدایا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے موت دے, لیکن ایسی موت کہ سعادت کی موت. مرو تو عمل صالح. توجہ فرمائیں, رسول اللہ کے پاس پھر روایت پیش کر رہا ہوں, حدیث رسول ہے, تھک کے نہیں سنیے گا, ایسے سنیے گا جیسے علی نبی کی باتیں سنا کرتے تھے. رسول اللہ موجود, رسول اللہ نے کہا من قال سبحان اللہ, جو اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے, غرس اللہ فی الجنت شجرہ, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. یہ جو آپ مسجد مجلس میں یا کسی بھی جگہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک سبحان اللہ کا ثواب دیکھیے کیا ہے. ایک سبحان اللہ کا ثواب, اللہ ایک سبحان اللہ کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا رہا ہے. پھر نبی نے کیا کہا؟ من قال الحمدللہ, جس نے الحمدللہ کہا, غرس اللہ شجرۃ فی الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا. نبی رکے نہیں, نبی نے پھر فرمایا کہ من قال اللہ اکبر, جس نے اللہ اکبر کہا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. پھر نبی رکے نہیں, پھر کہا من قال لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. نبی نے فرما دیا یہ اعمال کا ثواب ہے, یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں. جیسے ہی نبی نے حدیث پڑھی تو بیچ میں ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس طریقے سے تو ان شجرتنا فی الجنت کثیر, جنت میں ہمارے بڑے درخت ہو چکے ہیں, بڑے درخت ہو چکے ہیں. تو نبی نے فرمایا ایاکم ان ترسلوا نیران, بچو اس سے کہ تم اپنے گناہوں کے ذریعے سے ایک ایسی آگ بھیجو جو ان سارے درختوں کو جلا دے.
یعنی کیا مطلب؟ یعنی عمل پہ انسان کو ایسے قائم رہنا چاہیے کہ پھر اس عمل کو چھوڑے نہیں. نماز پڑھنا شروع کی ہے تو نماز پڑھے, اللہ کی اطاعت شروع کی ہے تو اللہ کی اطاعت کرے, گناہ سے دوری کا سوچا ہے تو گناہ سے دور رہے. ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے ایک آگ تیار کر رہا ہو جو آگ ان درختوں کو جلا دے. آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ لکڑی کا جلانا. یہی ہوتا ہے نا, آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. لیکن میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. نعرے حیدری کہ اپنے عمل کیا ہونا چاہیے؟ صالح ہونا چاہیے. اور عمل کب تک ہونا چاہیے؟ تعدم مرگ. اب یہ انسان کا عمل تعدم مرگ ہوگا کیسے؟ انسان کا عمل کہ وہ اپنے عمل پر باقی رہے, کیسے ہوگا؟ چھٹے امام کی روایت. بس میں اپنی گفتگو کو تمام درود پڑھ دیجیے بلند آواز سے. چھٹے امام کی حدیث پیش کر رہا ہوں. حدیث معصوم ہے جس کا سننا کیا ہے؟ یحیی القلوب, دلوں کو زندہ کرتا ہے, دلوں کو زندہ کرتا ہے. کلام معصوم ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ اور تمہاری موت افضل اعمال پر ہو. کس پر ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری موت افضل اعمال پر ہو, یعنی اس دنیا سے جاؤ تو تمہارا عمل صالح ہو اور افضل عمل ہو, تو مولا نے کہا فَعَظِّمْ لِلَّهِ حَقَّهُ, اللہ کے حق کو کبھی چھوٹا مت سمجھو, اللہ کے حق کو ہمیشہ بڑا سمجھو. اس کے بعد ایک جملہ کہا, یہ جملہ بھی طرز ہے, امام کا جملہ ہے وَأَكْرِمْ كُلَّ. اور اگر چاہتے ہو کہ تمہارے عمل آخرت بخیر ہو, تمہارا خاتمہ بخیر ہو, تو ہر اس شخص کا اکرام کرو, ہر اس شخص کا احترام کرو جو حضرت محمد و آل محمد کی ولایت کو اپنے دل میں رکھتا ہے یا ہم سے دوستی کا اظہار کرتا ہے. جو انسان یہ کام کرے کہ محمد و آل محمد سے اپنی دوستی کا اظہار کرے تو اس کا خاتمہ بخیر ہوتا ہے. اور نے کیا کیا تھا؟ امام حسین کی لگام میں جب ہاتھ ڈالا تو کیا امام صاحب سکلت کا امک, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ عرب میں بہت بڑا جملہ ہوتا ہے, یہ موت کی بددعا ہے. سکلت کا امک بددعا دی جاتی ہے. امام حسین نے بددعا کی, کیا کہا ان کو؟ کہا سکلت کا امک, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. انہوں نے کیا کہا؟ محبت اہل بیت, مودت اہل بیت دل میں تھی. کیا کہا؟ مولا اگر پورے عرب میں یہ جملہ کوئی بھی کہتا تو میں پلٹ کے یہ جواب دیتا, لیکن آپ کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ فاطمہ الزہرا کے نال ہیں. یہ محبت فاطمہ زہرا تھی کہ وہ حور جسے حسین بددعا دے رہے تھے, وہ حور کربلا میں خیمہ حسینی میں شامل کروا دیا. عاقبت بخیر ہو جاتی ہے کہ ہر اس کا اکرام کرو جو اہل بیت سے کیا رکھتا ہے؟ محبت. اگلا جملہ یہ تھا, محبت رکھتا ہے یا محبت کا اظہار کرتا ہے, اس کا بھی کرو جو محبت کا اظہار کرتا ہے. کیوں؟ یہ حدیث ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہوئے مرے وہ کیسے مرا ہے؟ شہادت کی موت مرا ہے. یہ حدیث صرف اتنی حدیث سنا دی جاتی ہے, میں بار بار اس حدیث کو پیش کرتا ہوں تاکہ آل محمد کی محبت کا ثواب ہر ایک کو بار بار پتہ چلے. حدیث رسول اللہ نے بڑی طولانی ارشاد فرمائی تھی. رسول نے ارشاد فرمایا تھا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہوئے مرے وہ شہادت کی موت مرا ہے. من آل محمد و آل محمد مات مؤمنا. جو محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہوئے مرا ہے وہ ایمان کی موت مرا ہے. من مات علی حب آل محمد مستقبل الایمان. جو محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہوئے مرے اس کا ایمان کامل ہے. من مات علی حب آل محمد
جو محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہوئے مرے اس کی مغفرت ہو چکی ہے. من مات علی حب آل محمد, جو محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہوئے مرے بشرہ ملک الموت بالجنہ, اسے ملک الموت جنت کی بشارت دیتا ہے, اسے منکر و نکیر جنت کی بشارت دیتے ہیں. پھر امام رسول نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد یزف الى الجنت کما تزف الى العروس الى بیت زوجها, جو محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہوئے مرے اسے جنت میں ایسے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اجڑے عروسی میں لے جایا جاتا ہے. پھر محمد نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد فتح اللہ فی قبره بابان الجنہ, جو محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہوئے مرے اللہ اس کی قبر میں 2 دروازے کھولتا ہے, 2 جنت کی طرف جاتے ہیں. پھر محمد نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ, جو محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہوئے مرے خدا اس کی قبر کو ملائکہ آسمانی کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. محبت کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک ہم ولایت ہونی چاہیے, ہم عمل ہونا چاہیے. عمل اور ولایت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. کبھی کوئی یہ نہ سمجھے, آج کل ہر کام کرنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں, ذرا سے سیدھے کچھ نہیں, رب جانے تھے حسین جانے. بھائی اس حسین نے کہا ہے عمل کرنے کا, اس حسین ابن علی نے کہا ہے عمل کرنے کا, اس امام کی سیرت ہے عمل, عمل سے کیسی دوری. امام رضا نے فرمایا کہ کبھی بھی عمل پر بھروسہ کرتے ہوئے ہماری ولایت کو نہ چھوڑ دینا, اور ولایت پر بھروسہ کرتے ہوئے کبھی عمل کو نہیں چھوڑنا. یہ نعمت الہی ہے لیکن انجام دینا ہے سب. اسی امامت کو, وہ امامت جس کی تیسری صفت میں نے بیان کی کہ امام کائنات میں سب سے افضل ہوتا ہے, اس امامت کو اور بہتر طریقے سے روشناس کرایا ہے کس نے؟ حضرت ابو الفضل العباس. ایسے روشناس کرایا امامت کو, امامت کو ایسے روشناس کرایا. رجس پڑھے جاتے ہیں, رجس جب انسان موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت رجس پڑھتا ہے اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے جنگ کے لیے. حضرت عباس کا رجس اگر کوئی کربلا میں پڑھ لے اسے امامت اور دین دونوں سے بچا. کیا رجس پڑھا؟ رجس پڑھا کہ واللہ ان قطعت من یمینی انی احانی عیدا عن دینی, خدا کی قسم تم میرا دایا ہاتھ کاٹ دو, میرا بایاں ہاتھ کاٹ دو, انی احامی ابدا عن دینی, میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا. سرکار عباس پہ بلند صلوات. کیا کہا؟ میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا. کون سے دین کی؟ نماز کی, روزے کی, حج کی, زکوٰۃ کی, یہ فروع دین ہے. حضرت عباس نے امامت کا تعارف کیسے کرایا؟ توجہ توجہ توجہ. کیا کہا کہ تم میرا دایاں ہاتھ کاٹ دو, میرا بایاں ہاتھ کاٹ دو, میں اپنے دین کی حفاظت کرتا رہوں گا. زمانے آنے والے سارے مسلمانوں کو بتا دیا کہ دیکھو عباس کا دین حسین بن علی ہے, دین عباس حسین بن علی ہے. یہ وفا کیسے آئی عباس سے؟ تھوڑے جملے مصیبت کے. یہ وفا تھی جو ماں سے عباس میں. حضرت امیر المومنین نے جناب زہرا کی شہادت کے بعد اپنے بھائی عقیل سے کہا,
بھیا عقیل ایسا رشتہ تلاش کرو کہ جس سے خدا مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میرے حسین کی حفاظت کرے. عقیل نے جناب ام البنین کا رشتہ بتایا. ام البنین سے رشتہ ہوا. روایت آپ بار بار سنتے ہیں. کیا وفات تھی ام البنین کی کہ جب شادی ہو کے ازدواج ہو کے گھر آئی ہے تو امام حسن اور امام حسین بیٹھے بچوں کا طواف شروع کر دیا اور بچوں کا طواف کر کے کہا بچوں مجھے ماں نہیں سمجھنا میں کنیز بن کے آیا. یہ اسی ام البنین کا نام ہے عباس. وہ ام البنین جس نے اپنے آپ کو ہمیشہ کنیز حسن اور حسین سمجھا اس کا عباس کیسے ان کے آگے سر اٹھا لیتا. رونے میں بخل نہ کرنا ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس وجہ سے بخل نہ کرنا کہ کربلا میں جس مقام پہ حسین سب سے زیادہ شدید روئے ہیں وہ مقام جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے تو اتنا سمجھ کے رونا کہ آج اس پہ رونا ہے جس پہ حسین بلا بلا کے روئے ہیں. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. عزادارو جب حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی نا تو امیر المومنین نے ولادت کے بعد ابو الفضل عباس کے بازوؤں کا بوسہ لیا. میں آرام سے مسائل پڑھتے رہوں گا. آپ اپنی آواز گریہ کو بلند رکھیے گا. جسے رونا نہ آئے وہ ختم کرتے رہیے گا. ام البنین نے کہا آقا کیا کر رہے ہیں؟ کیا بچے کے ہاتھ درست نہیں ہے؟ کہا نہیں اس بچے کے ہاتھ کربلا میں کٹ جائیں گے. اجرکم علی اللہ. عزادارو ایک جملہ پڑھوں گا مسائل شروع کرنے سے پہلے. میں نے مسائل پڑھ لے. حضرت جو کربلا جا چکے ہیں انہیں پتا ہے بین الحرمین حضرت عباس کی قبر مبارک ایک طرف امام حسین کا روضہ ایک طرف. علماء نے علتیں لکھی ہیں. کہا کیوں سارے شہداء اسی مقام پر دفن ہیں جہاں امام حسین کی قبر ہے لیکن ابو الفضل عباس کا روضہ الگ ہے. کیوں؟ علماء نے 3 علتیں بیان کی. ایک علت یہ بیان کی کہ خدا ابو الفضل عباس کو ایک الگ مقام دینا چاہ رہا تھا. دوسری علت یہ بیان کی سننا. دوسری علت یہ بیان کی جب حسین لاش اکبر پہ پہنچے تھے تو اتنے ٹکڑوں میں بچ گئی تھی کہ حسین اٹھا کے خیمے میں نہیں لا سکتے تھے. تیسری علت یہ بیان کی ہے کہ جب امام حسین پہنچے تھے نا تو ابو الفضل عباس نے کہا تھا آقا اکبر کا لاشا تو خیمے میں لے گئے, آقا اول محمد کے لاشیں لے گئے, آقا سارے شہداء کے لاشیں لے گئے, آقا میرا لاشا نہ لے جانا, سکینہ سے شامل نہ. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. عزادارو صبح عاشور ہو گئی, اکبر مارے گئے اور محمد مارے گئے, حبیب مارے گئے, مسلم ابن اوسجہ مارے گئے. اتنے میں ابو الفضل عباس نے آ کے کہا آقا اجازت دیجئے میں جنگ کے لیے جاؤں. تو امام حسین نے ایک جملہ روتے ہوئے کہا اے عباس تم میری لشکر کے سپہ سالار ہو. یہ جملہ سننا تھا نا, مقتل کا جملہ ہے. حضرت عباس نے روتے ہوئے فَنَّظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا, حضرت عباس نے روتے ہوئے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا, پھر کہا مولا لشکر کا حافظ اس کا چہرہ. اجرکم علی اللہ. اپنی آوازیں کو بلند کرنا. عزادارو آج جناب زہرا کے ساتھ ام البنین بھی دوسرا لے جائیں گے. رونے میں بخل نہ کر رہا تھا. اجازت نہیں ملی. اتنے میں عباس کو خیمے سے رونے کی آوازیں ملی. خیموں کے باہر گئے تو دیکھا سکینہ اور مشکیزوں کو ڈھونڈ کے دیکھ رہی تھی.
عباس نے پوچھا بیٹا سکینہ کیا ہوا؟ کہا چچا میں نے ساری مشکیزیں الٹ کے دیکھ لی، مشکیزوں میں پانی نہیں ہے، میرا اصغر پیار سے بلک رہا ہے۔ بس یہ جملے سننے گئے ابو الفضل عباس نے جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، امام حسین کی خدمت میں گئے، کہا مولا اجازت ہے میں پانی لے آؤں بچوں کے لیے، بچے پیاس سے مر جا رہے ہیں مولا۔ مولا نے کہا عباس اب تم بڑی سفارش لے کر آ گئے ہو، اچھا عباس پانی تو لے آؤ لیکن جاننے سے پہلے اس سے مل لو جس نے 22 سال محبت کے پالا ہے۔ عباس خیمہ زینب کبریٰ میں آتے ہیں، جملہ سننا حضرت، 22 سال بڑے ہیں جناب زینب کبریٰ حضرت ابو الفضل عباس، ماں بن کے پالا ہے حضرت عباس۔ جب خیمے میں آئے نا تو جناب زینب باہر نہیں کے رونے لگی، کہا عباس جا رہے ہیں، کہا بی بی ودا کرنے آیا، جملہ سننا وزادارو، جانے لگے نا تو جناب زینب نے روتے ہوئے جملہ کہا کہ بھائیا عباس میرے بابا علی کہا کرتے تھے بیٹی زینب تمہارے ہاتھوں میں رسل بنے گی، تمہارے ہاتھوں میں رسیاں بنے گی، تمہارے سر کی چادر کو چھینا جائے گا۔ تو میں اس وقت سوچا کرتی تھی جس کا عباس ایسا بھائی ہو کیا اس کے ہاتھ میں رسل بنے گی، لیکن اے عباس اب جب تم چاہے ہو مجھے یقین ہو گیا ہے، اجرکم اللہ ماتم کرتے ہوئے جلالو، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ان ہاتھوں میں رسل بنے گی، اس سر سے چادر چھلے گی۔ ابو الفضل عباس نوالا مشکیزے کو تھاما ہے، حضرت آلے چند جملے کی زحمت ہے، اپنے رونے میں کمی نہیں کرنا، مقتل کی جانب دوڑ رہے ہیں، جنگ کرتے ہوئے ہزاروں مہینے کو قتل کیا ہے عباس نے، فرات میں اپنے گھوڑے کو ادھار لیا، ادھار کے مشکیزے میں پانی بھرا ہے عباس نے، مشکیزے میں پانی بھرنے کے بعد چولہے میں پانی لیا اور پانی میں جو دیکھا تو اکثر عکس نظر آتا ہے انسان کو اپنا، جب عباس نے دیکھا تو بلکتی ہوئی سکینہ نظر آئی، پیاسا حسین نظر آیا، عباس نے پانی سے کہا اے فرات یاد رکھنا عباس قبضہ کر چکا تھا لیکن عباس نے پانی نہیں پیا، حسین پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آزاد آلو ابھی تک جنگ کرتے ہوئے آ رہے تھے، کسی یزیدی کی ضرورت نہیں تھی کہ عباس سے مقابلہ کر لے، لیکن اب عباس کا ہدف جائے نہیں رہا تھا، اب ہدف یہ بن چکا تھا کہ مشکیزہ سکینہ کے خیمے میں چلا جائے۔ مشکیزے کو لیا ہے عباس نے عزاداروں اور خیموں کی طرف جانے لگے، اتنے میں تیروں کی بوچھار شروع ہوئی ہے، تیروں کی بوچھار شروع ہوئی، یزیدیوں نے حملہ کیا، کسی نے دایا بازو قلم کیا، کسی نے بایا بازو قلم کیا، علم لہرانا شروع ہوا، جیسے ہی علم لہرانا شروع ہوا سکینہ بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، کہنے لگی بچوں دعا کے لیے ہاتھ مدد کرو، میرا چچا خیریت سے ہے۔ اجرکم اللہ۔ آزاداروں مسائل پڑھوں گا جملہ سید علی قزوینی کربلا میں امام تھے مسجد جماعت کے، سید علی قزوینی بیٹھے ہوئے تھے، خطیب نے مسائل پڑھے، مسائل پڑھتے ہوئے کہا کہ جب حضرت عباس کا دایا بازو قلم ہو گیا، بایاں بازو قلم ہو گیا تو ایک تیر عباس کی آنکھ پہ لگا، جس کے ہاتھ ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ سے آنکھ صاف کر لیتا ہے، جس کے ہاتھ رہے وہ کیسے تیر نکالے۔ یہ مسائل پڑھ لیے، سید علی قزوینی نے خطیب سے کہا کہ دیکھو یہ مصیبت نہیں پڑھا کرو، اس روایت کی سند بھی معلوم نہیں ہے اور بڑی سخت روایت ہے۔ سید علی قزوینی گھر چلے گئے، گھر گئے، اگلے دن پھر آتے ہیں اور خطیب سے کہتے ہیں
اے علی خراسانی دوبارہ وہی میرے پڑھو جو کل پڑھ رہے تھے. کہتے کل تو آپ نے منع کیا تھا. کہا جب میں گیا میں نے رات میں عباس کو دیکھا خواب میں. عباس نے کہا اے قاسمی تم کربلا میں رہتے ہیں. جب میرے دونوں بازو قلم ہوئے ایک تیر میری آنکھ میں لگا. میں تیر نہیں نکال سکتا تھا. میں نے دونوں زانوؤں سے تیر کھینچ کے نکالا. ایک خود میرے سر میں لگا. سوار سے زمین پر آیا. اے قاسمی جو بھی زمین پر آتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. جس کے ہاتھ میں ہو وہ منہ کے باہر. اجرکم علی اللہ عزیزانو. حضرت عباس زمین پر آئے لیکن یہ کو بلند رکھنا اپنی عزت. آواز لگا کے کہا یا خاک ادری کا خاک. اے بھائی اپنے بھائی کی مدد کرو. حسین مقام کی طرح دوڑے. عباس کے سرانے پہنچے رہتا تھا. عباس نے کہا آقا آج تک میں آپ کو دیکھتا رہا. میری آخری خواہش ہے کہ مروں تو آپ کے چہرے کو دیکھوں. میرے ہاتھ نہیں ہے. میری آنکھ سے خون صاف کر لیجیے. امام حسین نے خون صاف کیا. عباس نے زیارت کی حسین کے چہرے کی. حسین نے کہا عباس میری بھی آخری خواہش ہے. آج تک آقا مولا کہتے آئے ہو آخری بار ذرا پانی کھیل کے بھیجو. اجرکم علی اللہ. عزاداروں کو چننے کی ضرورت. علامہ بحر العلوم ذرا سننا اور کلیا کرنا عزاداروں. ایک موقع میں جو کربلا چاہ چکے انہیں پتا ہے قبر ابوالفضل عباس کے اطراف میں پانی ہے. حضرت ابوالفضل عباس کی قبر کچھ خراب ہو گئی ایک کنارے سے. تو علماء نے فیصلہ کیا جو مرجع وقت ہے وہ جا کے قبر کی تعمیر کرے گا. علامہ بحر العلوم کو قبر کی تعمیر کا کہا گیا. علامہ بحر العلوم اپنے ساتھ مزدور کو لے کے گئے. جب اترے ہیں سردار میں تو مزدور نے علامہ بحر العلوم سے پوچھا اے علامہ یہ جو شیعہ روایتیں پڑھتے ہیں آپ علماء پڑھتے ہیں کہ حضرت عباس کا قد بہت بڑا تھا کیا یہ سچ ہے؟ علامہ بحر العلوم نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے. کہا یہ روایت بھی سنی ہے کہ جب عباس گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تھے تو پاؤں زمین پہ رکھتے تھے. کیا یہ روایت بھی سچ ہے؟ تو کہا یہ روایت بھی سچ ہے. تو کہا جو اتنا چوڑا اور لمبے قد کا انسان ہو اس کی قبر اصغر کی روتے ہوئے علامہ نے اپنا سر دیوار پہ مارا اور کہا جب حسین عباس کی لاشیں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے یزیدیوں نے حملہ کیا. کوئی تلوار سے مارتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا. لاشیں عباس ٹکڑوں میں بن گئی. عزادارے سکینہ خانے میں بیٹھی تھی. آخری چولہا ہے مصیبت کا. عزادارے اتنے میں عالم گرا. امام حسین نے دوبارہ عالم کو بلند کیا. سکینہ نے کہا میرا چچا آ رہا ہے. امام حسین عالم کو لے کے خیمے کی جانب آئے. دیکھا ابوالفضل عباس نہیں ہے.